السلام علیکم دوستو سائنس ہمیشہ سے ہسٹوریکل پلیسز اور پزل سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ابھی بھی ہماری دنیا میں بہت سی ایسی ہسٹوریکل چیزیں ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں ملنے والی ایسی پراسرار ہسٹوریکل چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، ایٹلانٹس رنگ۔ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایجپشن پیرامڈز انسانی تاریخ کے سب سے پراسرار ترین سٹرکچر ہیں۔ ان کو لے کر ریسرچر کی بہت سی تھیوریز ہیں جن میں ایلینز بھی شامل ہیں کہ یہ ایلینز کا کام ہے۔ انہی میں سے ایک تھیوری ایٹلانٹس بھی ہے۔ سن 1860 میں ایک فرینچ ریسرچر نے مصر میں ایک بہت ہی یونیک رنگ کھوجی تھی۔ یہ رنگ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس رنگ نے بہت سی سائنٹسٹ کو پزل کر دیا۔ ریسرچرز کے مطابق یہ رنگ ایٹلانٹس سے آئی ہے۔ اس میں پراسرار بات یہ ہے کہ یہ مصری کلچر سے بالکل نہیں ملتی اور آج تک جتنی بھی اینٹیک جیولریز ملی ہیں یہ ان سب سے الگ ہے۔ جن کے پاس یہ رنگ ہے ان کے مطابق اس میں کسی طرح کی عجیب ویوز ہیں، اس میں کسی طرح کی طاقت ہے جو کہ اس کے پہننے والے کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بات سننے میں بالکل فیک لگتی ہے، لیکن اس کے پرانے آنر ایک برٹش آرکولوجسٹ ہاورڈ کارٹر تھے جو کہ اس رنگ کو پہن کر ہمیشہ رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی کرس جگہ کی کھوج کی تھی، وہاں باقی سب مارے گئے، لیکن کارٹر کے مطابق اس رنگ کی وجہ سے کسی نے ان پر حملہ نہیں کیا اور اس پراسرار انگوٹھی نے ان کی جان بچا لی۔ نمبر 2، کوہ نور ڈائمنڈ۔ دوستو آپ نے کوہ نور ہیرے کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے فیمس، پرانا اور خوبصورت ترین ہیرا ہے۔ اس کا وزن 105.6 کیرٹ ہے۔ یہ ہیرا شروع سے ہی لیجنڈز کے تاجوں پر رہا ہے۔ اگر اس کی ہسٹری دیکھی جائے تو یہ ہیرا 5000 سال پہلے برصغیر میں دریافت ہوا تھا، کئی مغل بادشاہوں کی ملکیت میں رہا۔ شاہ جہاں نے 1658 میں اس ہیرے کو اپنے آبائی عرش میں لگوایا تھا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی اس ہیرے کی مالک بن گئی اور اسے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ اس ہیرے میں سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ آج تک یہ ہیرا جس کے پاس بھی رہا ہے وہ سرکشی میں رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرا مالک کے لیے بہت بیڈ لک ثابت ہوتا ہے۔ اس ہیرے کے جتنے بھی مالک تھے سب کی موت بھیانک طریقے سے ہوئی ہے۔ اب یہ ہیرا کوئن وکٹوریہ دی سیکنڈ کے پاس ہے۔ اس کو کاٹ کر ان کے کراؤن میں لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا 40% وزن کم ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورت اور قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ بہت ہی پراسرار بھی ہے۔ نمبر 3، سٹون آف سکون۔ دوستو یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ اسکاٹ لینڈ کے عظیم رازوں میں سے ایک ہے۔ فوک لیجنڈز کے مطابق اس پراسرار پتھر میں عجیب و غریب ایبیلٹیز موجود ہیں۔ یہ پتھر بادشاہوں کی پہچان کے لیے ہے۔ اگر کوئی فیک انسان آ کر اس جگہ پر اپنا حق جتاتا ہے تو یہ پتھر بری طرح کریک ہونے کی آواز نکالتا ہے اور کریک ہو جاتا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق 1 BC میں فلمو رمسی دی سیکنڈ کی ایک بیٹی تھی جو کہ مصر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور وہ ایک آئی لینڈ پر پہنچ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر وہی شہزادی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور اسے اسکاٹ لینڈ میں پہنچایا تھا۔ اس وقت کے بعد جو بھی اسکاٹ لینڈ کا کنگ بنتا ہے اسے ایک خاص رسم سے گزارا جاتا ہے۔ اس پتھر کو ایک چیئر کے نیچے نصب کیا گیا تھا اور بادشاہ بننے سے پہلے اس چیئر پر بیٹھ کر وہ اس سلطنت کو اپنا قرار دیتا تھا تاکہ کوئی فیک شخص راج نہ کر سکے۔ ایون کوئن ایلزابتھ نے بھی یہ رسم پوری کی تھی۔ اب یہ پتھر اسکاٹ لینڈ میں اسکاٹس ریگیلا میں لگایا گیا ہے، لیکن انگلینڈ کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ جب بھی ان کے بادشاہ کی کوئی رسم ہوگی تو وہ اس پتھر کو لے جائیں گے اور پھر واپس کر دیں گے۔ آج کل کے دور میں یہ بات بالکل ایک مذاق لگتی ہے۔ نمبر 4، پیری ریس میپ۔ دوستو اس وقت جو میپس دنیا میں موجود ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ایون آپ گوگل ارتھ سے پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 16ویں صدی میں بنایا گیا میپ بھی آج کے میپ کی طرح پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ اس وقت پلینز تو تھے نہیں، اسی وجہ سے پیری میپ دنیا کا پراسرار ترین نقشہ ہے۔ اس نقشے کو ترکی کے ایک شخص پیری ریس نے سن 1513 میں کمپائل کیا تھا۔ اس میپ میں یورپ کے ویسٹرن کوسٹ کا حصہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ افریقہ، برازیلین کوسٹ اور ساؤتھ امریکہ کے بہت سے آئی لینڈ شامل ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ میپ ہائیلی ایکوریٹ ہے۔ ایون اس میں انٹارکٹیکا کے بھی کئی حصے موجود ہیں اور وہ بھی ایکوریٹ ہیں۔ حالانکہ ہسٹری کے مطابق انٹارکٹیکا 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا تھا۔ کوئی شخص 16ویں صدی میں ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پیری ریس نے یہ میپ کسی انشنٹ ٹیکنیک سے بنایا ہوگا، لیکن یہ واقعی میں بہت ہی پراسرار ہے اور اس کی پرفیکٹ ایکسپلینیشن آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ نمبر 5، بزبیز چیئر۔ دوستو یہ جو چیئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھامس بزبی کی کرس چیئر ہے جو کہ ایک چھوٹے سے انگلش ٹاؤن میں موجود ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل ایک عام سی چیئر لگتی ہے اور اسے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔
اس کو دیوار کے اندر کانچ میں بند کر کے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی اس پر نہ بیٹھ سکے، وہ اس لیے کہ جو بھی اس پراسرار چیئر پر بیٹھتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس چیئر کی کہانی 16ویں صدی کے آخر میں سٹارٹ ہوئی تھی جب تھامس بزبی نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ بزبی کو سزائے موت ہوئی۔ جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے وسکی کا ایک گلاس اور اپنی چیئر مانگی۔ اس نے چیئر پر بیٹھ کر وسکی پی اور کہا کہ اب میں مرنے والا ہوں اور یہاں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، پر جو بھی اس چیئر پر بیٹھے گا اس کی موت ہو جائے گی۔ 10 سال تک اس چیئر پر بیٹھنے کی ہمت کسی نے نہیں کی، لیکن ایک دن ایک وزٹر اس چیئر پر بیٹھ گیا اور وہ اگلے ہی دن مر گیا۔ اس دن کے بعد یہ کہانی سچی مانی جانے لگی۔ کئی لوگ چیلنج کے ساتھ اس چیئر پر بیٹھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ سب مارے گئے۔ اس چیئر پر بیٹھ کر 2009 تک 60 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ 2009 کے بعد اس چیئر پر بیٹھنے سے سختی سے پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 6، اولف-برڈ سورڈز۔ دوستو، یورپ کے مختلف حصوں میں بہت سی تلواریں ہیں جن کو اولف-برڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تلواریں سن 850 سے 11ویں صدی کے درمیان میں بنائی گئی تھی۔ پراسرار بات یہ ہے کہ ان تمام تلواروں پر اولف-برڈ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اولف-برڈ نام کا کوئی بھی لیجنڈ اور بادشاہ ہسٹری میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس شخص کا ہسٹری میں وجود ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی 170 تلواریں دنیا بھر کے کئی حصوں سے ملی ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق ان کو کاربن اور سٹیل سے بنایا گیا تھا۔ ان کی کوالٹی ہسٹری کی تلواروں میں سب سے بہترین ہے۔ اس تلوار نے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو کنفیوژن میں ڈال رکھا ہے کیونکہ یہ تلواریں دنیا کے مختلف کونوں سے ملی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور سب پر اولف-برڈ کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن اولف-برڈ کا نام ہسٹری کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ آخر یہ کون تھا اور یہ تلواریں دنیا میں کہاں سے آئیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 7، سومیرین کنگ لسٹ۔ دوستو، سومیرین ایک اینشنٹ سیولائزیشن تھی۔ ان کے متعلق بہت سی ایسی ہسٹوریکل انفارمیشن دریافت ہوئی ہے جنہوں نے ریسرچرز کو سوچ میں ڈال رکھا ہے۔ سومیرین سیولائزیشن کے بہت سارے ریکارڈز دریافت ہوئے جن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر 8 بادشاہوں نے 2,41,200 سال حکومت کی ہے۔ حال ہی میں عراق کے اندر سومیرین کنگز کا ایک پتھر دریافت ہوا۔ اس کو سومیرین کنگ لسٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں ان سب بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے سومیرین پر حکومت کی تھی، اور تو اور ان میں ان کا رولنگ پیریڈ بھی لکھا ہوا ہے۔ ان کو سمجھنے میں ریسرچرز کو بہت وقت لگا، لیکن جب ان کی رائٹنگ کو ایشینٹ بکس کے ذریعے انڈرسٹینڈ کیا گیا تو ریسرچرز کے ہوش اڑ گئے۔ ان میں سے ایک ایک بادشاہ نے 10,000 سال سے زیادہ تک حکومت کی ہے۔ یہ سب سے پراسرار بات ہے کیونکہ کوئی بادشاہ 10,000 سال تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ ریسرچرز نے اس مسٹری کو سالو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سب ناکام رہے اور آج تک اس کی ایکسپلینیشن کوئی نہیں دے سکا۔